کبھی ایسا ہوا ہے کہ زندگی ایک دم بے رنگ سی لگنے لگے اور پھر یہ خیال آئے کہ کیا محبت واقعی اس میں دوبارہ رنگ بھر سکتی ہے؟ آج نہ ہم اسی محبت، اکتاہٹ اور بیزاری کے بیچ جو ایک نفسیاتی تعلق ہے نا، اسی کو سمجھیں گے۔ تو پھر بنیادی سوال یہی بنتا ہے کہ کیا محبت سچ میں وہ مرہم ہے جو اکتاہٹ کے ہر زخم کو بھر دے، یا کہیں یہ امید رکھنا حقیقت سے کچھ زیادہ ہی دور تو نہیں؟ چلیں آج اسی سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، محبت کی بات کرنے سے پہلے ایک منٹ کے لیے رکتے ہیں۔ پہلے اس احساس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں، یعنی اکتاہٹ کا بوجھ۔ آخر یہ ہوتا کیا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے اور آتا کہاں سے ہے؟ یہ کچھ ایسا ہے جیسے سوچیں کہ زندگی کی جو موسیقی چل رہی تھی وہ اچانک بند ہو گئی ہے اور ہر طرف بس ایک گہری خاموشی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب پسندیدہ سے پسندیدہ چیزیں بھی کوئی خوشی نہیں دیتی۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ اکتاہٹ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف بوریت نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ فرض کریں کوئی اپنی من پسند فلم دیکھ رہا ہے لیکن کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، بس ایک خالی پن ہے۔ یہی وہ ذہنی تھکن ہے جب ہر سرگرمی، ہر رشتہ اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ اور پھر یہی اکتاہٹ جب اور گہری ہو جاتی ہے نا، تو یہ بیزاری بن جاتی ہے۔ بیزاری وہ احساس ہے جب کوئی شخص یا کوئی صورتحال جو کبھی بہت اچھی لگتی تھی اب ایک بوجھ لگنے لگے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسے شخص کے ساتھ ہو جس سے کبھی محبت تھی لیکن اب اس کی موجودگی بھی تھکا دے۔ یہ ہے بیزاری۔ تو یہ احساسات آتے کہاں سے ہیں؟ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اکثر اس کی وجہ ہوتی ہیں ہماری اپنی نامکمل توقعات، جب ہم زندگی سے کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ملتا نہیں، یا پھر جب رشتوں کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ان میں سے سب سے عام وجہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تو جب انسان اس اکتاہٹ اور بیزاری کی تاریکی میں ہوتا ہے تو امید کی کرن کہاں ڈھونڈتا ہے؟ اکثر سب سے پہلا اور سب سے مقبول جواب ہوتا ہے محبت۔ محبت کو ایک ایسی روشنی سمجھا جاتا ہے جو اس اندھیرے سے باہر نکال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلموں، کہانیوں، گانوں میں ہر جگہ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی محبت ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو تب ہوتا ہے جب کوئی آپ کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ ویسے محبت کا مطلب ہر ایک کے لیے الگ ہوتا ہے نا؟ اگر ہم نفسیات کی نظر سے دیکھیں تو محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، یہ ایک پوری کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت جو تحفظ اور سکون دیتی ہے۔ یہ وہ بھروسہ ہے جو کسی ایسے شخص کے ساتھ محسوس ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان خود کو محفوظ سمجھے، اور اسی سے تو انسانی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن کہانی میں ایک موڑ یہاں آتا ہے۔ کیا محبت واقعی میں ہر مسئلے کا حل ہے؟ مان لیا کہ محبت ایک بہت طاقتور دوا ہے، پر یہ کوئی جادو کی گولی تو نہیں نا کہ بس کھائی اور ہر درد فوراً ختم ہو گیا؟ سیدھی سی بات ہے، محبت ایک بہت مضبوط اور مثبت جذبہ ہے، لیکن یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر محبت کسی ٹوٹے ہوئے دل کو خود بخود نہیں جوڑ سکتی۔ ہاں، یہ اس مشکل وقت سے گزرنے میں مدد ضرور کر سکتی ہے، مطلب اس کی بھی اپنی حدود ہیں۔ اور یہیں پر توقع اور حقیقت کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بس محبت مل جائے اور زندگی کی ساری تھکن، ساری مایوسی ختم ہو جائے گی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اندر سے ہی مسلسل ذہنی دباؤ میں ہے تو محبت کی بیرونی طاقت بھی آپ کہہ لیں کہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اپنی اندرونی حالت کو ٹھیک کرنا بھی تو اتنا ہی ضروری ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر صرف محبت کا احساس ہی کافی نہیں تو پھر حل کیا ہے؟ حل اس بات میں ہے کہ محبت کو ایک احساس سے آگے لے جایا جائے، اسے ایک عمل بنایا جائے۔ یعنی محبت ایک فعل ہے، صرف ایک جذبہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کو صرف کہنا نہیں ہے بلکہ کرنا ہے۔ یہ صرف یہ کہہ دینا نہیں ہے کہ مجھے محبت ہے، بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کاموں سے اسے ثابت کرنا ہے، چاہے وہ کسی کے لیے کوئی چھوٹا سا کام کرنا ہو یا کسی کے مشکل وقت میں بس اس کا ساتھ دینا ہو۔ اور یہ جو عملی محبت ہے نا، یہ 4 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا ہے سمجھداری، یعنی دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، بھلے آپ اس سے متفق نہ ہوں۔ پھر آتا ہے صبر، یعنی مشکل وقت میں برداشت سے کام لینا۔ تیسرا ستون ہے احترام، دوسرے شخص کی انفرادیت کی، اس کی اپنی ذات کی قدر کرنا۔ اور چوتھا عمل، یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا۔ سوچنے والی بات ہے،
ان میں سے سب سے مشکل کیا ہے؟ چلیں اب ہم اس تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ محبت، عقل اور خود کو سمجھنا، یہ تینوں مل کر ایک کتنا طاقتور امتزاج بناتے ہیں۔ اور اس پورے معاملے کا آخری ٹکڑا ہے خود اپنی ذات کی طرف دیکھنا، خود کو سمجھنا۔ آخر ایک سادہ سی بات ہے، اگر کوئی خود سے ہی محبت نہیں کرتا تو وہ کسی اور سے سچے معنوں میں محبت کیسے کر سکتا ہے؟ اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنا ہی ایک مضبوط رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے کہ محبت جب عقل اور شعور کے ساتھ مل جاتی ہے تو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ سوچیں، محبت وہ انجن ہے جو آگے دھکیلتا ہے، لیکن عقل وہ سٹیئرنگ ویل ہے جو صحیح سمت دکھاتا ہے۔ اور جب یہ دونوں مل جائیں تو پھر کیا نہیں ہو سکتا؟ تو پھر ہم اس تجزیے کو اس ایک سوال پر ختم کرتے ہیں: کوئی اپنی زندگی میں محبت اور شعور کو ایک ساتھ کیسے لا سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ جب ہم سب یہ کرنا سیکھ جائیں گے نا، تو نہ صرف ہماری اپنی زندگیاں بہتر ہوں گی، بلکہ شاید یہ دنیا بھی رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بن جائے گی۔